اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم اجرا کریما یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ الاحزاب کا چھٹا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے ہیں، جتنی بھی عبادات کے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، ان سب کے لیے ایک مقدار مقرر ہے، ایک حد مقرر ہے، لیکن یہ جو حکم ہے ذکر کا، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جیسے آپ نماز کو لے لیجئے تو 5 نمازیں فرض ہیں، آپ رمضان روزوں کو لے لیجئے تو 30 روزے یعنی 1 مہینے کے رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اسی لیے آپ حج کو لے لیں تو اس کے لیے مخصوص ایام ہے۔ زکوٰۃ اس کے لیے بھی اگر نصاب پورا ہو تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا ذکر ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بلکہ آپ اگر کھڑے ہو نہ کسی مخصوص طریقے کی ضرورت ہے۔ آپ کھڑے ہو تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، بیٹھے ہو تب بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیٹے ہو تب بھی ذکر کر سکتے ہیں، یعنی ہر حالت میں آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ آگے فرمائے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ پہلی آیات میں تو کثرت کا بتایا، یعنی ذکر کی کثرت کا بتایا، دوسرے آیات میں تسبیح کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو اس میں اشارہ ہے دوام کی طرف۔ پہلے آیت میں تو کثرت کی طرف، یعنی کثرت بھی اختیار کرو اور دوام بھی اختیار کرو، دائمی کام کرو، ہر دن کرو، صبح شام رات ہر وقت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو کرے دوسرے دن نہ کرے، ایک دن کرے 5 دن نہ کرے، تو ایسا نہیں، بلکہ کثرت بھی ہو اور دوام بھی ہو۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت اپنی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ رب العزت وہی ہے جو رحمت نازل کرتا ہے تم پر، یعنی اللہ رب العزت مومنین سے مخاطب ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، وملائکتہ، اور اس کے ملائکے بھی تم پر تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے لیے بھی یصلی کا لفظ آیا ہے، ملائکہ کے لیے بھی یصلی کا لفظ آیا ہے، تو اس یصلی کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت ہے، یعنی اللہ کی رحمت کا نزول، اللہ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ اور اگر اس یصلی کی نسبت ملائکہ کی طرف کی جائے تو ملائکہ تو خود کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، وہ تو رحمت خود نازل نہیں کر سکتے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ کا رحمت کی دعا مانگنا انسانوں کے لیے، یعنی ملائکہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ سے رحمت اترنے کی دعائیں مانگتے ہیں، مراد یہ ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف۔
یہ جو رحمت تم پر نازل ہوتا ہے یہ اس لیے نازل ہوتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے، بے ایمانی کی زندگی سے، جہالت سے، یہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں اس سے آپ کو نکالے اور نور کی طرف لے کے آئے، یعنی اندھیرے سے آپ کو نکالے اور روشنیوں کی طرف لے کر آئے۔ آگے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت مومنین پر، ایمان والوں پر جو ایمان لائے ہیں ان پر بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، ان پر نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، استقبال کیا جائے گا ان مومنین کا جو ایمان لائے ہیں قیامت کے دن، ان یوم یلقونہ ملاقات کے دن، اللہ سے جب یہ ملاقات کریں گے، یعنی جنت میں اللہ رب العزت سے مومنین کی ملاقات ہوگی، تو ان کی ملاقات سلامتی کے ساتھ ہوگی، یعنی اللہ ان پر سلامتی کرے گا، اللہ ان کو سلام کرے گا۔ بڑے اعزاز و اکرام کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ایک انسان کو سلام کرے، اور یہ سلام جنتیوں کے لیے ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، فرمایا اور تیار کی ہے ان مومنین کے لیے انعامات، عزت والے انعامات ان مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں تیار کر کے رکھے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان فرمائی ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 صفات بیان کیے ہیں۔ وہ 5 صفات کیا ہیں؟ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہی دینے والا۔ یہ گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن دیں گے، یعنی مومنین کے لیے گواہی دیں گے، ان کے لیے سفارش کریں گے۔ ومبشرا ونذیرا، مبشر خوشخبری دینے والا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجے خوشخبری سنانے والا۔ خوشخبری کس کو سنائی جاتی ہے؟ مومنین کو، جو ایمان لائے ہیں ان کو سنائی جاتی ہے۔ ونذیرا، اور ڈرانے والا، ڈرائے کس کو جاتا ہے؟ جو کفار ہے، اللہ کے عذابات، اللہ کی وعیدوں سے ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا ہم نے آپ کو بھیجا ہے، باذنہ، اللہ ہی کے حکم سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دعوت الی اللہ کا کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وسراج منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہے، اور یہ صفات تورات میں بھی ذکر ہے۔ تورات جو کتاب ہے آسمانی، اس میں بھی یہ 5 صفات ذکر ہیں۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا مومنین کو خوشخبری سنائیے، بِأَنَّ لَهُم، کس بات کی خوشخبری؟ کہ اللہ نے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہے بڑا فضل، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے عظیم فضل ہے، عظیم روزی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی اتباع نہ کیجیے، کافروں کا کہنا نہ مانیے، والمنافقین، اور منافقین کا کہنا نہ مانیے، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور پرواہ نہ کیجیے اگر وہ منافقین اور وہ کافر آپ کو کوئی اذیت دے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العزت پر توکل کیجیے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافروں کا یا منافقوں کا کہنا مانے، تو وہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا اللہ کے نبی کا، اور اللہ نے وہ نکاح کرایا تھا، تو جو کافر تھے، وہ منافق جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طعنے دیتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ان کی کہنا نہ مانیے، ان کی پیروی نہ کیجیے، والمنافقین، اور منافقین کی بھی، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور پرواہ نہ کیجیے اگر وہ آپ کو کوئی قولی یا پہلی اذیت دے،
وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے وکیل، یعنی اللہ رب العزت آپ کی وکالت کے لیے کافی ہے۔ تقبل اللہ منی۔